خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں 48 گھنٹوں کے دوران شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ NDMA الرٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں طوفانی بارشیں متوقع ہیں۔ خیبر پختونخوا میں PHDMA عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں گلیشیئرز پگھلنے سے سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے، جبکہ آزاد کشمیر کے علاقوں میں بھی شدید بارشوں اور اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ NDMA کے مطابق بارشوں سے پنجاب کے کئی شہروں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 19 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ PDMA کے مطابق حادثات میں 6 مرد، 5 خواتین اور 8 بچے جاں بحق ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ سبات میں 13 افراد جاں بحق۔ ایبٹ آباد، چارسدہ، شانگلہ، مالاکنڈ، دیر لور اور تغر غر میں بارشوں سے 56 مکانات کو نقصان اور 6 مکمل تباہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر دریائے سبات کے کنارے تجاوزات کے خلاف بلا تفریق آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ، پولیس اور متعلقہ ادارے مشترکہ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق آپریشن کے دوران کسی کو بھی رعایت نہیں دی جائے گی۔ تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق دریا کے کنارے غیر قانونی مائننگ مکمل طور پر بند کی جا رہی ہے۔ تمام ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ دریا کے اطراف بیریئرز کی تعمیر کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق دریائے سوات کے بعد تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا۔ سیاحتی مقامات کے حسن کو بحال اور محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا اور پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ کیا، جہاں انہیں سیکیورٹی صورتحال اور انسدادی دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR نے بتایا کہ فیلڈ مارشل نے بنو گیریجن کے واقعے کے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور بنو CMH میں زخمیوں کی عیادت کی۔ فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی فورسز کے غیر متزلزل حوصلے اور جرأت کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ پاکستانی قوم دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہے۔ دہشت گردوں کے تمام سہولت کاروں، مددگاروں اور مجرموں کا بے رحمی سے تعاقب کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ہر قیمت پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور خطے میں دہشت گردی کے اصل چہرے کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی CMH بنو آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شمالی وزیرستان میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں سیکیورٹی فورسز کے زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے زخمی جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے زخمی جوانوں کی خیریت دریافت کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ آپ کا حوصلہ دیکھ کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم مزید مضبوط ہوا۔ آپ پاکستان کے بہادر سپوت ہیں اور آپ کا غیر معمولی جذبہ دیکھ کر ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ جس قوم کے پاس آپ جیسے بہادر بیٹے ہوں اسے کوئی دشمن شکست نہیں دے سکتا۔ پوری قوم وطن عزیز کے جری جوانوں کے ساتھ ہے۔ 2 لاکھ سے زائد حاضر سروس ریٹائرڈ سرکاری ملازمین اور بیواؤں نے 7 ماہ میں 12 ارب روپے سے زائد کی مفت بجلی استعمال کی۔ مفت بجلی کے استعمال سے متعلق تفصیلات ABN نیوز نے حاصل کر لی۔ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ جولائی 2024 سے جنوری 2025 تک 12 ارب روپے سے زائد کی مفت بجلی استعمال کی گئی ہے۔ مزید جانیں گے اماد احمد سے۔ جی اماد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 2 لاکھ سے زائد حاضر سروس ریٹائرڈ سرکاری ملازمین اور بیواؤں نے 7 ماہ میں 12 ارب روپے سے زائد کی مفت بجلی استعمال کی۔ ABN نیوز کو موصول دستاویز کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ جولائی 2024 سے جنوری 2025 تک یہ بجلی جو ہے وہ مفت استعمال کی گئی۔ مفت بجلی استعمال کرنے والوں میں پاور ڈویژن، باوڈا، جینکو، PITC، ڈسکو اور NTDC کے ملازمین شامل ہیں۔ کل 2,02,118 حاضر سروس ریٹائرڈ ملازمین اور بیواؤں نے بجلی جو ہے مفت استعمال کی، جبکہ 25,67,22,100 یونٹ جو ہے مفت استعمال کیے گئے، جبکہ مفت یونٹ استعمال کرنے والے سالانہ 44,24,52,570 مفت یونٹ کے جو ہے وہ حقدار تھے۔ اس کے علاوہ 1,13,158 حاضر سروس ملازمین نے 16,34,43,456 مفت یونٹ جو ہے وہ استعمال کیے اور ان ملازمین نے 7,97,57,38,489 روپے کی بجلی جو ہے وہ مفت استعمال کی، جبکہ 88,960 ریٹائرڈ ملازمین اور بیواؤں نے 9,32,78,644 مفت یونٹ جو ہے وہ استعمال کیے اور ریٹائرڈ ملازمین اور بیواؤں نے 4,23,76,00,000
91,824 रुपए की बिजली इस्तेमाल की। बहुत शुक्रिया इमाद अहमद। ट्रांसफर जजेस केस में बड़ी पेशरफ, सदर ममलिकत ने जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज डिक्लेयर कर दिया। सदर ममलिकत ने जस्टिस सरफराज डोगर समेत दीगर 2 जजेस को ट्रांसफर भी मुस्तकिल करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी के तयन का मामला सदर ममलिकत को भेजा था। सदर ममलिकत ने तयन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है। सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो 9वें नंबर पर, जबकि जस्टिस आसिफ 11वें नंबर के जज होंगे। जजेस की सीनियरिटी के तयन और आर्जी या मुस्तकिल ट्रांसफर का मामला सदर ममलिकत को भेजा गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान के दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर होने वाली मईशत बनने की खबर कौम को मुबारक हो। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया और दुनिया में सबसे तेज़ी से बेहतर होने वाली मईशत भी बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट के किनारे मिलने वाले मुल्क को डिफ़ॉल्ट के खतरात से भी दूर ले गए। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क की फहरिस्त में 59 से कम होकर 47 पर आना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब मुआशी इक़दामात की गवाही है। महंगाई 38% से सिंगल डिजिट में, पॉलिसी रेट 22 से 11% पर पहले ही आ चुका। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र और स्टॉक मार्केट एक्सचेंज का तारीख की बुलंद तरीन सतह पर होना मुआशी कामयाबियों की दलील है।